میرا نام جوشی ہے اور ہمیں پیار سے سبزی والا بھی کہتے ہیں. اور میرا ایک سوال ہے حضرت علامہ مولانا لیاس قادری صاحب سے کہ یہ جو نیو ایئر پہ لوگ ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں، کافی لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا، کیا یہ پارٹی ہمیں منانی چاہیے یا نیو ایئر ہمیں منانا چاہیے، یا جن لوگوں نے ہمیں بلایا ہے ان کو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی دل آزاری ہوگی، کیا ہمیں ان کا دل دکھانا چاہیے؟ تو اس کا کیا حل ہے؟ تو پلیز اس کا ہمیں کچھ بتائیں. میرا نام احسان اللہ باجوہ ہے. میرا نام عمیر علی باجوہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اگلا سال جو ہے برکتیں نازل ہوں ہمارے لیے. تو اسی طرح اب مولانا صاحب ہیں، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ان کا ہر سیٹرڈے نائٹ کو. تو آج وہ نیو ایئر کے سلسلے میں بھی مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیو ایئر ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق اسلامی طریقے سے ہمارے لیے کیا وہ فائدہ ہے، تو وہ پلیز بتائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پہلے اسلامی بھائی نے ساحل نے سوال کیا کہ کوئی دعوت دے تو اس کی قبول کرنی چاہیے. اگر شریعت کے مطابق دعوت ہو تو قبول کرنی چاہیے. ہم نے بھی دعوت دی رکھی ہے، پوسٹ بھی چلائی ہے، اعلان بھی کیے ہیں، دعوت ہی دی ہے کہ ہمارے ساتھ نیو ایئر نائٹ منائیں آپ، تو منانا چاہیے. مگر دل آزاری نہیں ہوگی ہماری، نہیں آئیں گے تب بھی دعائیں دیں گے کہ اللہ امت کی خیر کرے، بھلا کرے. اور اگر کوئی گناہ کی دعوت دے، عام طور پہ اس رات کو گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، تو پھر یہ کہ اس کا قبول نہ کرنا ضروری ہے. جائز تو ہے، ضروری ہے کہ وہ دعوت اس کی قبول نہ کی جائے، اور اس کے دل آزاری ہو یا جگر آزاری ہونی بھی چاہیے اس حوالے سے کہ دعوت قبول نہیں کی ہماری. تو یہ ہے اس کا مسئلہ. تو گناہوں بھرے سلسلے کا کبھی بھی کوئی دعوت دے رہا تو اس پہ نہیں جانا چاہیے، قبول ہی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر اتنا حوصلہ ہے اور جذبہ ہے، وزن ہے، تو بالکل اس کو بھی سمجھایا جائے کہ ایسی دعوت نے کیا بھی مت کرو. بلکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو منانا ہے، وہ خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے. تو وہ عبادت کے ذریعے ہی یقیناً خوش ہوگا. یا ہوائی فائرنگ کے ذریعے یا شراب کے جام لنڈانے سے یا نشے میں بدمست ہو کر، جیسے پیتے کم ہے ادھم زیادہ مچاتے ہیں، یہ ڈرامہ بازیاں کرنے سے یقیناً خدا راضی نہیں ہوگا. اس کی عبادت ہم کریں گے اخلاص کے ساتھ، تب وہ ظاہر راضی ہوگا. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے. ہیپی نیو ایئر تو اسی ضرورت میں ہوگا، ورنہ ابھی یہ جو سال گزرا، کون سے ہیپی رہے اس وقت؟ کون سے ہیپی ہیں؟ کورونا نے سب کی جو ہیپینس تو چھین لی ہے نا، خوشیاں تو چھین لی ہے نا. اگر غور کریں تو کتنی تباہی مچائی ہوئی ہے، اور طرح طرح کے مسائل، مہنگائی تو اس نے کمر توڑی ہوئی ہے. تو دیگر جو معاملات ہوتے ہیں اقتدار کے حوالے سے یا دیگر مسائل، ہی چاروں طرف مسائل ہی مسائل ہیں. کون سکھی ہے یہاں؟ کون پرسکون ہے؟ پرسکون ہوگا نادان بچہ جو ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ، یا یہ چھوٹے، یہ مطمئن ہوتا ہے، نو ٹینشن، ٹینشن فری ہوتا ہے. باقی بڑے تو ٹینشن میں رہتے ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں چاروں طرف. تو ہمارا یہ ایئر جو واقعی ہیپی ایئر ہو، تو اس کو ہیپی ایئر کہنا بھی مطلب یہ ہے کہ قابل غور ہے کہ ہیپی ہے کب؟ ہیپی مانے خوش. کون خوش ہے؟ اللہ کریم ہم کو حقیقی خوشیاں نصیب کرے. اور یقینی بات تو یہ ہے کہ خوشی تو اس وقت دیکھنے والی ہوگی کہ جب ہم ایمان سلامت لے کر کلمہ پڑھ کے محبوب کے جلووں میں قربان ہو جائیں گے. یہ خوشی کا وقت ہوگا کہ ہماری موت اس طرح ہو. ورنہ تو اب یہ کہ کیا خوشی ہو چندے زیست سے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے.
مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان، آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ نہ جانے آج کتنوں کی موت ہوائی فائرنگ کی وجہ سے، شرابیں پینے کی وجہ سے، کچی اور زہریلی شرابیں پینے کے سبب، حادثوں میں، حد سے بھی ہوتے ہیں اس رات، بہت گاڑیاں دوڑتی ہیں، کتنوں کی موت لکھی ہوگی اس طرح۔ اب بتائیے یہ موت کیسی ہوگی؟ ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب یادگار ہوتی ہیں۔ ایک بار میں مسجد نبوی شریف کے باہر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی سیدھ میں حاضر تھا، مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے مطلب کوئی جان پہچان نہیں، دعا سلام کی، بولا میں تمہارے اس بیٹھنے کی انداز کی وجہ سے تمہاری طرف مائل ہوا ہوں کہ تم نے سرکار کے قدموں کی سیدھ لی ہے بیٹھنے کے لیے۔ میں نے کہا واقعی صحیح ہے۔ پھر اس نے قصہ بتایا، وہ مدینہ شریف میں کام کرتے تھے، وہ میں یہاں کام کرتا ہوں اتنے سال سے۔ بولے ایک بار میں نے ایک منظر دیکھا، ایک نوجوان وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا حاضری کے لیے، تو میں بھی اس کے پیچھے ہوا کہ کچھ اس میں مجھے لگا کہ اٹریکشن محسوس ہوا۔ وہ جب چلتے چلتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے وہ جا رہا تھا سنہری جالیوں کی طرف، لیکن وہ چلتے چلتے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غالباً قدموں کا بتایا اس نے کہ قدمین شریفین کی طرف پہنچا تو وہیں وہ گرا، اس کا دم نکل گیا۔ اس طرح کا کچھ واقعہ انہوں نے مجھے، بہت پرانی بات ہے یہ، مجھے بتایا تھا۔ تو یار موت ہو تو ایسی ہو جس کی یادگاریں ہوں، تذکرے ہوں جس کے کہ یار یہ بھی دیکھو کوئی موت تھی واقعی۔ یار اس طرح شرابیں پی کر اور فائرنگوں میں اور یہ سائلنسر نکال کر اسکوٹر دوڑا کر دنیا کو پریشان کرنے کے بعد اس حال میں مرنا، یہ بھی کوئی موت ہے یار۔ تو اللہ کریم ہمیں ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں محبوب کے جلووں میں شہادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ